بسم الله الرحمن الرحيم. لمن ينفق في سبيل الله أموات أحياء ولكن لا تشعرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين وأنا من الحسين، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ساری تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. جملہ درود و سلام اس عادی عالم کے لیے جس نے اس کائنات کے اندر آ کر حق کا بول بالا کیا. مختصر سی اس نشست کے اندر، مختصر سی گھڑی کے اندر حسب معمول جس طرح کی ہر سوموار کو درس و تدریس کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. یہ نیا پروگرام نہیں، کوئی نیا سلسلہ نہیں، قدیمی سلسلہ چلا آ رہا ہے. صرف آپ حضرات کی خدمت میں اس گھڑی کے اندر جو آپ سے مخاطب ہیں، نواسہ رسول جگر گوشہ بطور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مختصر سا تذکرہ کرنا مقصد ہے، اور ان کا تذکرہ کر کے نیت مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بخش کا سبب بنے. ذکر چل رہا تھا آل رسول، اس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. ضمنی بات کہ محرم اور حرام کا مہینہ ہے، یہ شرعی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے. سال کے پہلے مہینے کی ابتدا خون سے ہوئی ہے. اب یہ پہلے مہینے کا دوسرا عشرہ، یعنی پہلا عشرہ مکمل ہوا 10ویں تاریخ. 10ویں تاریخ کو بھی خون سے اس دینی نظام کو سیراب کیا جا رہا ہے. محبوب علیہ السلام کے دین کو خون دے کر سینچا جا رہا ہے. تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں کہ محرم عام ہمارا طبقہ، عام ہماری سطحی سوچ، عام ہماری جو مختصر سی جدید سوچ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کو ہم جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے جامع شہادت نوش فرما ہوئے. وبا آپ نے 72 ارکان اہل خانہ کے ساتھ جملہ آل بیت ماں سوا چڑھ کے سب اپنی جان آخری کے حوالے کر. بس اسی نسبت سے ہم جانتے ہیں یہ ہماری عام سوچ ہے، اور جدید نئی نسل کے ذہن گمان کے اندر بھی یہی بات ہے کہ بس صرف 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اہل بیت وہ جامع شہادت نوش کر گئے. اسی وجہ سے یہ یاد تازہ کی جاتی ہے. وائس رائے لاہور جو سب سے شروع میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، جو برطانیہ کی طرف سے لاہور آیا، لاہور کے لیے گورنر نامزد کیا گیا برطانیہ کی طرف سے. وہ آیا اتفاق سے اس دن 10 محرم تھا. تو وہ ایئرپورٹ سے جب باہر نکلا تو جس طرح واقعات میں لکھا ہے، تو باہر نکلا تو اتفاق سے 10 محرم تھا. صرف جلوس چل رہے تھے، سینہ کوبی ہو رہی تھی، ماتمداری ہو رہی تھی، وغیرہ وغیرہ جو بھی سلسلہ ہوتا ہے. اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. اس نے 7 ترجمان سے پوچھا کہ یہ میرے نہ آنے پر خوش ہیں، یہ لوگ میرے نہ آنے پر خوش ہیں، میرے آنے پر نہ خوش ہیں کہ میں کیوں آ گیا، میں ان کی پسندیدہ شخصیت نہیں ہوں،
یا کیا وجہ ہے، یہ کیوں جلوس نکالے، کالے کپڑے پہنے اور جلوس نکال رہے میرے خلاف، کیا وجہ ہے؟ ترجمان نے جوابوں نے کہا کہ سر ایسے بات نہیں، یہ ان کے ایک ہیرو تھے، وہ ترجمان بھی ایسے ہی تھا، اس نے کہا کہ یہ ان کے ایک ہیرو تھے، ہیرو تو ہمارے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارا امام کا حصہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے بما اہل بیت کے، تو ان کی یاد میں یہ وہ شہید ہو گئے، اس نے لفظ قتل استعمال کیا، تو یہ شہید ہو گئے اور یہ ان کی یاد میں آ کر یہ جلوس نکالا۔ اس نے کہا کہ آپ لاہور میں کسی نے قتل کیا ہے؟ اور جب نیا نیا آیا تھا ابھی، اس نے کہا کیا لاہور میں کسی نے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں سر، یہ عراق کے اندر، اور آج نہیں 1400 سال پہلے۔ بڑا حیران سے کہا بڑی عجیب قوم ہے کہ بھائی یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، اس کے بعد یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، اس کو آگے دھیان نہیں ہے، پیچھے کو پکڑ کے لے کے پھر رہی ہے اور ان کے لیے یہ اپنے آنسو بہا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے سمجھانے کے لیے تفصیلی طور پہ عرض کیا، بہرحال اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو جو تخلیق کیا ہے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے 10,000 سال پہلے اس نظام کو تخلیق کیا، اس نظام کو تخلیق کیا، اور اس سے بھی 10,000 سال پہلے محبوب علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ آپ کی بحث ہوئی عالم ارواح کے اندر آپ کی ابتدا ہوئی، یعنی آپ مارز وجود میں ہیں، سادے لفظ میں، باقی زمانہ بے شک کا آپ کا سب سے آخری ہے، لیکن عالم ارواح کے اندر سب سے پہلے محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ نظام دنیا کو ترتیب دینے کے لیے ترتیب دی 12 مہینے، عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے کہ 12 مہینے اللہ نے ترتیب دی۔ ترتیب دینے کے بعد ان 12 مہینوں کے اندر میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی، 4 مہینوں کو اللہ نے چنا، ان کا انتخاب کیا، ان کو منتخب کر کے ان کو محترم بنا دیا۔ اب ان کو محترم بنایا تو ان میں سے سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک، جو خدائی ترتیب ہے، الہی ترتیب ہے۔ اس میں کیونکہ محرم یہ تو اسلامی سال 2019 سے شروع ہوا نا، یہ تو اس شریعت محمدیہ کے اندر ابتدا ہوئی نا سال کے اعتبار سے، لیکن ان 12 مطلق 12 مہینوں میں 12 مہینوں کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ مقام، فوقیت، فضیلت، اعلیٰ درجہ کس کو ملا؟ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العزت نے جو عزت بخشی ہے وہ محرم الحرام کو بخشی ہے۔ اللہ رب العزت کس کو عزت بخشی ہے؟ محرم الحرام۔ اب تھوڑا سا اور اس پہ آپ ٹھنڈے دل سے اس کو غور کریں تو محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے جو عزت بخشی، اس کے عزت بخشنے کے بعد باری تعالیٰ جل جلالہ نے اس سارے نظام کو جو سارا اگلا تھا اس کو ترتیب دیا تو محرم کے اندر، اس کو ترتیب دیا تو محرم کے اندر۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سیرت نگار میں لکھا کہ جب تخلیق کیا جبرائیل امین علیہ السلام ساری زمینوں سے مٹی لے گئے نا، تو فرمایا کہ پہلے تو آئے دیگر فرشتے اور انہوں نے جب مٹی لینا چاہی تو زمین نے مٹی نہ دی، اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرائیل السلام تو ظاہر ہے ان کی صفت ہی ایسی ہے اور جو مزاج ہی ایسا اللہ نے بنایا، وہ آیا اور کھوس کر لے کر نا زمین زبردستی چھین کر لے کر زمین مٹی لے گئے، اور اللہ رب العزت نے ایک ترتیب سمجھانے کے لیے تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ رب العزت فرمایا اے انسان کے بھی تم نے غور کیا، خیال کیا کہ میں نے تمہیں سڑی ہوئی گلی ہوئی بجنے والی مٹی سے تخلیق کی ہے، بدبودار مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ اس گارے کو کہتے ہیں جس گارے کو مٹی کو پانی ڈال کر اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو گوندھ کر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ایک مخصوص جو بدبو ہے، سمیل ہے، وہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس سے برتن یا اینٹ وغیرہ جو لپائی وغیرہ کی جاتی ہے استعمال میں لایا جائے تو وہ دیر پا ہوتی ہے۔
جس طرح ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس مٹی سے بدبودار سڑی ہوئی مٹی سے ہم نے آپ کو تخلیق کیا انسان کو. اب یہ کب تخلیق کیا؟ یہ بھی محرم کے اندر. آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی گئی، بعض روایت میں آتا ہے تو وہ بھی محرم میں. اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت کی طرف پھرایا گیا تو وہ بھی محرم میں. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو ساری جنت میں پھرانے چلانے وقت گزارنے کے بعد روح زمین کے اوپر جب اتارا گیا تو وہ بھی 10 محرم. پھر اس کے بعد آگے چلیں، آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب ملایا گیا جنت کے اندر، آدم علیہ السلام کو سری لنکا اتارا گیا، موجودہ سری لنکا جس طرح تاریخ کے اندر آتا ہے، وہ قدم کے نشانات بھی موجود ہیں. اور حضرت حوا علیہ السلام کو مغرب کی جانب اتارا گیا اور کیلے کے روایت میں آتا ہے کیلے کے پتوں کے ساتھ ان کا لباس تھا اور لپیٹ کر ان کو جنت سے نیچے روح زمین پر اتارا گیا. پھر اس کے بعد یہاں ان کو ملایا گیا تو وہ بھی محرم. پھر اس کے بعد آگے چلے اختصار کے ساتھ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب اس کے اندر سوار ہوئے، پانی کا عذاب آیا اور جب کشتی کنارے لگی 40 دن کے بعد، تو وہ بھی کون سے دنوں کے اندر؟ محرم. بیٹا جب غرق ہوا، کون غرق ہوئی، تباہ ہوئی، تو وہ بھی کس میں؟ یعنی خوشی اور غمی دونوں برابر چلتے چلے آ رہے ہیں شروع سے. ہم نے صرف ایک ہی غمی سمجھ لی، ہم نے اس محرم کو صرف کلوز کر کے ایک ہی غمی کے اندر ڈال دیا، کلوز کر دیا، محدود کر دیا. پھر اس کے بعد آگے چلیں کہ جب اللہ رب العزت نے ترتیب جو بنائی ہے تو نوح علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اختصاراً. تو اس میں بھی محرم کا دخل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخا کے اندر ڈالا گیا، نمرودی چیخا کے اندر، آگ کے اندر، تو جب آگ بلے گلزار بنی تو وہ بھی محرم. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بھی ملے تو وہ بھی محرم. آگے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب خوشخبری دی گئی حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کی تو وہ بھی محرم. اس کے بعد آگے چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، کنویں کے اندر ڈالا، تو جب کنویں سے ان کو رہائی ملی، یعنی باہر نکلے تو وہ بھی محرم. موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پہ جب بلا کے نبوت ملی تو وہ بھی محرم. موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی لشکر اور فرعونی فوج اور فرعون سے براہ راست مقابلہ کرتے کرتے اس کے بعد جب دریائے نیل عبور کیا اور نجات پائی اور قوم فرعون غرق ہوئی، وبا فرعون کے سارا کچھ غرق ہو گیا سمندر دریائے نیل کے اندر، تو وہ بھی کیا تھا؟ محرم. اور اس کے بعد آگے چلتے چلتے محبوب علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے اختصار کے ساتھ. بعض روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا گیا تھا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ یا روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کہ اب آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ فوراً غسل کر لو. عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا. بلوائی جو تھے، حملہ آور جو تھے، وہ حویلی کی چاروں طرف انہوں نے گھیرا کیا ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو وہ شہید کرنا چاہتے تھے. تو جب انہوں نے آگے گھیرا تنگ کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کے بعد جو چادر لپیٹی ہوئی تھی اس چادر لپیٹی ہوئی سمیت ہی اٹھا لیا. حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جو غسل کا پانی ابھی خشک نہیں ہوا، وہ اسی دنیا میں آ کر خشک، کیونکہ یہ دنیا کی چیز ہے، وہ جنت ایک الگ مقام ہے. تو بہرحال تو جس وقت وہ بلوائی آئے اور انہوں نے حویلی کو تالا دروازہ نہ کھلنے کے بعد کوشش کرنے کے بعد اوپر سے چھلانگ لگائی، ہوتے ہیں نا ایسے حملہ آوروں میں، تو بعد جو شیلے ہوتے ہیں بڑے کہتے سب سے پہلے میں ہی سبقت رہ جاؤں. تو جو سب سے پہلے جس نے دیوار اوپر سے پھلانگ کر اندر آنے کی کو اندر آیا، اسی کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ
वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली चढ़ाया गया उनके नजरिए के मुताबिक, न उनको कत्ल किया गया उनके नजरिए के मुताबिक। जिसको कत्ल करने वालों ने कत्ल किया था वो कौन था? वलाकिन शुब्बिह लहुम, जो इनमें सबसे पहले दौड़कर दीवार क्रॉस करके अंदर आया उसी ने कुंडी खोली। जो ही कुंडी खोली तो देख रहे हैं देखा उसको अल्लाह ने तशबीह दे दी, उसी को पकड़ कर दिया। बाहर आगे महबूब अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है। महबूब अलैहिस्सलाम ये ज़माना आगे अबूर करते करते बहुत सारे वाक़यात मुहर्रम के अंदर हुए महबूब अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के हवाले से, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात जो आपसे पहले जो है वो 10 मुहर्रम के। तो मुहर्रम शुरू से मुहर्रम आ रहा है। अब आगे महबूब अलैहिस्सलाम की जो लख्त जिगर, आपकी 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4। तो पड़ोसी आपके 4 नहीं मानते, ये जेल में रखना। और कुरान सूरत अहज़ाब के अंदर वो बनाते का लफ्ज़ आया है, जमा का लफ्ज़, बिन्त नहीं है, बनाते का है। मतलब क्या कि आपकी बेटियां, यानी मुतलक समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूं कि एक से शायद, तो आपकी बेटियां कितनी थी? 4। तो बाहर 4 बेटियों में आखिरी बेटी जो सबसे छोटी लाडली बेटी थी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, इंतहाई लाडली थी। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने जब उनकी शादी की तो शादी के हवाले से अक्सर लोग कहा करते हैं कि भाई इनका आपस में प्यार और मोहब्बत नहीं थी। सहाबा किराम एक दूसरे की तलवारें निकालते, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकालते रहते थे और निकली रहती थी। बनु उमैया की, बनु अब्बास के खिलाफ, या बनु हाशिम के खिलाफ, कुरैशी के खिलाफ, इनकी उनके खिलाफ वगैरह वगैरह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी। 3 बेटियां किन में थी? बनु उमैया के अंदर। अगर लड़ाइयाँ होती तो जिस कबीले के अंदर लड़ाई होती है उधर कौन रिश्ता देता है? न उधर से कोई लेता है, न उधर से कोई, न उधर कोई देता है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने 3 बेटियों का रिश्ता किधर किया? बनु उमैया के। और उसके बाद दोनों खानदानों की आपस में इख्तिसार के साथ कमी बेशी अल्लाह माफ फरमाए जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, तो 70 के करीब रिश्ते बनु उमैया के अंदर हैं। 70 के करीब इस खानदान के रिश्ते बनु उमैया के, और बनु उमैया के रिश्ते इधर हैं। तो आपस में दोनों की प्यार मोहब्बत, खानदानी मोहब्बत थी। बाकी रंजिशें अगर थोड़ी बहुत होती रहती है तो हमारे अंदर भी है। यानी हम अपनी जिंदगी को क्यास कर लें तो हमारे अंदर नहीं है। दीवार का झगड़ा आ गया, लेने देने का झगड़ा आ गया, गुजरने का झगड़ा आ गया वगैरह वगैरह। तो किसी न किसी बात में इख्तिलाफ राय हो जाता है। तो इख्तिलाफ राय होना ये कोई ऐब नहीं है, ये इंसानी फितरत है। और वो अशखास और वो हस्तियां और वो अल्लाह ने जिनको मुंतखब किया उनको अल्लाह ने चुना है। महबूब अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं चुना। तो अल्लाह के चुनाव के अंदर किसी किस्म की कमी बेशी हो सकती है? नहीं। मेरे और आपके चुनाव के अंदर तो अनगिनत गलतियां हो सकती हैं और होती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ये इस बात के अंदर कितनी कमजोरियां होंगी। बहरहाल अल्लाह के चुनाव में, अल्लाह के इंतखाब में किसी किस्म की कोई कमी बेशी उसको तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, ये कहना, ये सोचना कि ऐसे थे वगैरह वगैरह, अव्वल से लेकर आखिर, अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी तक कोई किसी सहाबी के बारे में भी ऐसा सोचना ईमान से फारिग होने के मुतरादिफ है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आमीन। तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब रिश्ता अभी नहीं हुआ था तो सहाबा किराम के दरमियान ये मशवरा हुआ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने मशवरा दिया कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रिश्ता मांगें और मांगें, क्योंकि चचाज़ाद भाई थे। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने रिश्ता मांगा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने तायीद की, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने शादी के सारे अखराजात बर्दाश्त किए। तो किसकी शादी हुई? तो ये आपस में मोहब्बत और प्यार की अलामत है या ये दुश्मनी की अलामत है? भाई अगर मोहब्बत थी तो उन्होंने सारा कुछ ये किया। फिर उसके बाद शादी हुई। शादी होने के बाद मामूल के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू हुए। तो किसी एक मोड़ पे ना इत्तेफाक घर में हो जाता है मियां बीवी के दरमियान। तो किसी बात पे इख्तिलाफ हुआ। इख्तिलाफ थोड़ा सा इस बात पे हुआ, इस तरह सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया कि मैं दूसरी शादी करता हूँ, मैं दूसरी शादी करता हूँ।
اور بعض واقعات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ میں ابی جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرتا ہوں. تو باتوں میں بات آ گئی. تو اب یہ بات جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً ظاہر ایک جسمانی فطرت بھی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی بڑا رنج ہوا, دکھ ہوا, اور انہوں نے فوراً کپڑے اٹھائے, اپنی چادر اٹھائی اور جس طرح اپنی تیاری کر کے عموماً عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں سیدھے محبوب علیہ السلام کی کہا آپ نے والد کے پاس. محبوب علیہ السلام نے چہرہ مبارک دیکھا تو آپ کو بڑے پریشان ہو گئے, اور ظاہر بیٹی اچانک اس طرح آ جانا والدین کے لیے بڑی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے. تو پھر وہ تھی بھی لاڈلی, تھی بھی چھوٹی, ساری باتیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا تو فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا یہ بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روایت کے اندر آتا ہے فوراً قاصد کو بھیجا کہ بلاؤ ابو بکر کو, بلاؤ ابو بکر کو. فرمایا بلاؤ عمر کو, فرمایا بلاؤ عثمان کو. تینوں حضرات آ گئے. اب محبوب علیہ السلام کا چہرہ سرخ انار کی طرح تھا. ظاہر بیٹی کا معاملہ تھا, خونی رشتہ ہوتا ہے. اب حضرت محبوب علیہ السلام نے جب یہ تینوں حضرات تشریف لائے تو اب فرمایا کہ علی کے پاس چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے. فرمایا تینوں حضرات کے حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت کہیں یہ کھجور کے تنوں کے نا فرش پر جس طرح مسلح ہمارے ہوتے ہیں ان کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. گرمی کا موسم تھا, پسینے سے شرابور تھے. تو پاؤں مبارک کے ساتھ محبوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک لگایا اور فرمایا کہ قم یا ابا تراب. میں نے بڑا مختصر سے اس کو انتہائی مؤدبانہ الفاظ کے اندر آخری مساعد کی حد تک عرض کر رہا ہوں. محبوب علیہ السلام کے الفاظ تو سخت ہیں, دوبارہ حالات کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ساری چیزیں. تو محبوب علیہ السلام نے انتہائی سیلی صورت کے اندر قم یا ابا تراب اچانک اٹھے, سیدھے سے شرابور پریشانی کا محبوب کو دیکھ کر پریشان. تینوں حضرات ساتھ ہیں. تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کھڑے ہوئے تو فرمایا ابو بکر کی طرف مخاطب ہو کر کہ فاطمہ کا رشتہ کس نے مانگا تھا؟ ابو بکر تو نے رائے دی تھی. ہمارے ماحول میں ہوتا ہے نا ایسے جہاں رشتے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو پکڑا جاتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے. فرمایا کہ ابو بکر کیا آپ نے علی کے لیے رشتے کے یہ رائے دی تھی؟ عمر سے آپ نے رائے دی تھی, تعین کی تھی. عثمان آپ نے اخراجات برداشت کیے تھے, سب کس طرح نیچے تھے. تو فرمایا کہ علی یہ کیا میں سن رہا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک گھر کے اندر محمد کی بیٹی ہو اور پھر محمد کے دشمن کی بھی بیٹی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. علی کرم اللہ وجہ نے معذرت فرمائی اور فرمایا اللہ کے بابو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ویسے کی بات میں بات آ گئی, ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال معاملہ ختم ہو گیا. تو بات کہنے کی یہ عرض کرتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں پہ دیکھا جاتا ہے, ہر طرف سے دیکھا جاتا ہے. صرف ایک بات کو صرف لکیر سام کی لکیر کی طرح نہیں چلایا جاتا, ہر طرف توازن کے ساتھ چلایا جاتا ہے, اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اور محبوب علیہ السلام کے لخت جگر کو 3 بیٹے دیے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محسن. حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی یعنی زمانے میں اللہ کو پیارے ہو گئے, بچپنے میں. باقی یہ دونوں حضرات تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. آپ سنتے رہتے ہیں, مشہور واقعات ہیں. 6 سال کی عمر تک محبوب علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے حضرات. یہ 6 سال کی عمر میں محبوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال. بعض روایات کے اندر آتا ہے. تو چند روایات جو ہیں وہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. اب ظاہر 6 سال کے بچہ وہ کس حد تک وہ ہوتا ہے یہ سارا قیاس کیا تو عرب کے زمانے کے اندر تو ظاہر ہے. اب یہ ایسا مرور زمانہ کہتے ہیں چلتے چلتے حالات چلتے چلتے جب چلتے چلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ السلام نے روٹی بھی دی,
اپنا دعا مبارک بھی ڈالا، اپنی زبان مبارک بھی چسائی، محبوب علیہ السلام نے کندھوں میں بھی بٹھایا، محبوب علیہ السلام نے دوران نماز کمر میں بھی بٹھایا، ان کا بیٹھنا برداشت کیا۔ مطلب کہ یہ لاڑ تھا، یہ پیار تھا جو محبوب علیہ السلام نماز کو لمبی کر دیتے تھے۔ جب یہ دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے لڑکھڑاتے ہیں، کھیلتے آتے، محبوب علیہ السلام نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے تو محبوب علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ جاتے۔ تو یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا انوکھا مقام ہے دنیا کے اندر کسی کا نہیں جو اللہ نے ان کو دیا۔ محبوب علیہ السلام نے گود میں بٹھایا، محبوب علیہ السلام نے ہر وہ پیار کیا کہ جو ایک نانا فطری طور پر اپنے نواسوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور وہ تو انتہائی لاڑ رہے تھے، تو جب کہیں رونے کی کوئی ایسی نوبت آ جاتی تو محبوب علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑتی تو فرماتے کہ فاطمہ یہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا تکلیف پہنچی؟ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ پیار تھا، یہ محبت تھی۔ بہرحال محبوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو درمیان میں جب ان کی ولادت ہوئی ہے، میں ولادت کے حوالے سے ایک مختصر سی روایت عرض کرتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کی قسم، کیونکہ قسم کا لفظ آج کل مشہور ہے، تو اب قسم میں لوگ تمیز نہیں کرتے کہ قسم کیا ہے۔ اب وہ قسم کے زمرے میں جو کچھ بھی آتا ہے سب ایک پردے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنٹی کیا ہے وہ سب ایک ہی پردے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جتنے بھی رشتے ہیں۔ آج کل میری اکثر عادت ہے بچوں کو جب پڑھاتا ہوں میں پوچھتا ہوں آپ ابو کون ہے، ابو کا کیا نام، وہ دادا کو بتاتے ہیں، اپنے باپ کا نام نہیں لیتے۔ یہ ہمارا ٹرینڈ بنا، ہم نے کبھی سکھایا ہی نہیں، بچوں کو بتایا ہی نہیں۔ ہم دادا کو ابو بتاتے ہیں، اس کی امی کو بجائے امی کو سمجھے وہ جانے، وہ اپنی دادی اماں کا نام لیتا ہے، اس کو امی کہتا ہے، جبکہ دادی اماں کو امی کہنا کس حساب سے جائے؟ تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ایسی تربیت کریں، ہم ایسا سکھائیں بچوں کو کہ جس طرح محبت ہے صحابہ، محبت آل رسول، محبت ازواج رسول، محبت رسول، یہ دینے کے ساتھ ساتھ تربیت رسول بھی دینی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ یہ اللہ نے سارے رشتے ترتیب دی ہے، ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں، یہ ماموں زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ام فضل فرماتی ہیں کہ محبوب ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے کہ خواب کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی جھولی کے اندر ایک ٹکڑا ہے اور اس ٹکڑے سے کچھ ٹکڑا میری گود کے اندر آیا ہے۔ بڑی حیران و پریشان ہوں۔ تو محبوب علیہ السلام نے مسکرائے فرمایا کہ اللہ بیٹا دیں گے میری بیٹی کو، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ بیٹا میری گود میں آئے گا۔ پھر وہ اس طرح ہی ہوا۔ پھر محبوب علیہ السلام کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، یعنی وہاں پہنچایا گیا۔ پھر ان کی گود میں بھی گئے جو انہوں نے خواب کی تعبیر دی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ذکر ہے کہ محبوب علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گود میں دیکھا اور رو رہے ہیں، آنسو جانا شروع ہو گئے۔ فضل فرماتی ہیں کہ محبوب یہ کیا، نواسا آپ کی گود میں اور آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنسو مبارک اس طرح لڑی کی طرح چل رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ محبوب اس تیرے نواسے کو تیری قوم فلاں علاقے کی سرخ مٹی کے رہنے والے علاقے کے لوگ جہاں سرخ مٹی پائی جاتی ہے وہ لوگ اس تیرے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں۔ اس وجہ سے محبوب علیہ السلام کی آنسو شروع ہو گئی۔ ظاہر فطرتی محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اختصار کے ساتھ، یہ تو اکثر ان 6 سال کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ 6 سال کے بعد محبوب علیہ السلام دنیا سے پردہ پوش ہو گئے۔ آگے حضرت ابوبکر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک طرف حسن ہوتے تھے، ایک طرف حسین ہوتے تھے، آپ خطبہ دیتے تھے۔ عمر کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، خطبہ دیتے تھے، جب تک وہ نہیں ہوتے تھے خطبہ نہیں دیتے تھے۔ اور بچوں کے لیے کپڑے منگوائے گئے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو پسند کے مطابق نہیں تھے، یمن سپیشل قاصد کو بھیج کر
وہاں سے کپڑے منگوا کر فرمایا کہ یہ میری شہزادی یہ شہزادوں کی کیسے اور کس طرح فتح ہوا تو شہزادی حضرت حسین کے حصے میں آئی. اب بیٹے نے حالانکہ تقاضا بھی کیا لیکن فرمایا نہیں میں یہ اپنے میرے محبوب کا نواسا لاڈلا نواسا ہے یہ ان کے لیے. بہرحال اختصار کے صدا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دور آتا ہے. انہوں نے بھی اس طرح اعزاز اکرام کے ساتھ جس طرح بڑوں نے کیا تھا انہوں نے بھی اس سے بڑھ کر اکرام اعزاز اکرام کیا. آگے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا زمانہ وہ مختصر سا. پھر اس کے بعد جب خود اس زمانے میں آئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے لیے خلیفہ منتخب ہوئے. تو حضرت حسن جب پیدا ہوئے تھے تو محبوب علیہ السلام نے اس وقت ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سید ہے سردار ہے اور یہ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا. اس وقت جو اختلاف ہوا اس اختلاف کو مٹانے کا سبب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور حضرت حسین کو فرمایا کہ حسین بھائی اٹھو اور تم بھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. بیعت ہو گئی. تو مخالفین جو اس وقت تھے انہوں نے اس وقت پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو ہمیں لڑانے کے لیے صرف کیا تھا دونوں سارے اکٹھے ہو گئے سارے ایک جگہ میں اکٹھے ہو گئے. بہرحال آگے چلتے چلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر تھی اور اب 56 سال کو پہنچ چکے. تو 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 57 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اقتدار یزید کو لیا. 3 سال پہلے دیکھا کہ اب میں بیمار ہو گئی تو ان کے اوپر بھی کترانا حملہ ہوا تھا اور زہریلا حملہ ہوا تھا تو اس کا زہر اب تھا. تو اب دیکھا کہ اب میری زندگی جو ہے وہ وفا نہیں کرے گی تو انہوں نے 3 سال پہلے ہی اقتدار کس کی ذمہ کر دیا یزید نے. باضابطہ تو فوت ہونے کے بعد حضرت معاویہ کی فوتگی کے بعد انہوں نے لیا لیکن منتخب انہوں نے پہلے ہی کر دی. کس نے سعودیہ کا ہے سلمان زندہ ہے اس نے لیکن سارا کچھ پہلے ہی اس کو دے دیا محمد کو لیکن وہ خود موجود ہے. تو اسی طرح اب جب یہ دیا اب اس پر مشورہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اقتدار دینے لگا ہوں آپ حضرات کی کیا رائے ہیں. اس میں محمد بن ابی بکر بھی تھے یعنی ان بڑوں کی ساری اولاد تھی. بڑے صحابہ جو تھے ان سب جو بچے تھے وہ سارے موجود تھے سبھی صحابہ تھے. تو بہت سارے صحابہ نے اس پر اتفاق تو کیا سوائے 5 صحابہ کا محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور ایک صحابی اور ہیں. تو جب انعام میرے ذہن میں نہیں ان حضرات نے کہا کہ ہم معاویہ کی یزید کی بیعت نہ کبھی کریں گے نہ ہم اس کو خلیفہ مانیں گے. اب یہ حضرات جب انہوں نے انکار کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس کے بعد اس نے بیعت لی یزید نے. اب جب بیعت لی تو ان 5 حضرات نے انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ چھوڑ جاتے ہیں. مدینہ چھوڑ دیا ہجرت کر گئے مکہ مکرمہ پہنچے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کوئی لڑائی کا جہاد کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا. بس یہ تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی یہاں تو جو تمہیں ڈال دیں گی لیکن یزید کی بیعت نہیں کرنی. حضرت معاویہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اپنے اہل خانہ مکہ مکرمہ تشریف لائے یہاں حج کیا. حج کے بعد کیونکہ آپ کے چچیر بھائی جو تھے وہ پہلے کوفہ پہنچ چکے تھے تو کوفہ پہنچنے کے حوالے سے جو بات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں دارالخلافہ کوفہ کو بنانا چاہتا ہوں. صحابہ نے بڑا اختلاف کیا. آگے حضرت علی حضرت یہ نہ کرو. محبوب علیہ السلام نے بھی دارالخلافہ مدینہ منورہ کو بنایا ابو بکر نے بھی اسی کو بنایا عمر نے بھی اسی کو بنایا عثمان نے بھی اسی کو رکھا. آپ ایک نیا علاقہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ علاقہ ٹھیک نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اصرار کیا تو صحابہ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بنا لیں ہم آپ کی مانیں گے ہم انکار تو نہیں کر سکتے ہم تو رائے دیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج کا دارالخلافہ مدینہ منورہ سے نکلا ہوا قیامت تک کبھی واپس مدینہ منورہ بھی نہیں آئے. 14 صحابہ میں آئے تک کیا تو نہیں ہے ظاہر ہے. اور صحابہ کبھی صحابہ کے لیے مشورہ تھا یہ رائے دی یہ مشین کو یہ قیامت تک ایسے ہی محسوس ہوتی ہے کہ
کبھی بھی ان کی بات کبھی اللہ رب العزت رد نہیں کرتے. حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو چکے، ان کی خبر بھی مل چکی تھی، خطوط بھی آ چکے تھے، سارا کچھ ہو چکا تھا. سب کچھ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ جب اپنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب رخت سفر باندھا، رخت سفر کہتے ہیں کہ جب تیاری کر لی اب میں کوفہ جاتا ہوں، تو کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، نہ جہاد کا ارادہ تھا، نہ جہاد کا علم تھا کہ وہاں جہاد کرنا پڑے گا، نہ لڑائی کا علم تھا کہ وہاں لڑائی لڑنی پڑے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں، پڑھے لکھے تو لوگ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اکیلے حسین کو شہید کروا دیا صحابہ نے، جب مال کی باری آئی تو سارے اکٹھے تھے محبوب سے مال لینے کے لیے، اور جب جان کی باری آئی اکیلے حسین کو کوفہ بھیج دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ میٹھے انداز سے تنقید کرتے ہیں. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، 72 حضرات وہ تھے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا، دیگر جمیع صحابہ نے بھی روکا، رائے دی. اور عبداللہ ابن عباس نے تو پڑھ کر یہ فرمایا، تاریخ کے اندر الفاظ موجود ہیں، انہوں نے قدم ایک آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ میرے چچیرے بھائی، گھوڑے کی لگام پکڑ کر یہ کہا کہ میرے بھائی آپ نے میری بات نہیں مانی، مجھے معلوم ہے، لیکن اس علاقے کی طرف رخ نہ کریں، اس علاقے کے لوگ بے وفا ہیں، وہ مٹی بے وفا ہیں، ان لوگوں نے تیرے بھائی کے ساتھ، چچیرے کے ساتھ، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، ان کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے، ان کو شہید کر دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ وفا کیسے کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، یہ میرے پاس اتنی بوری خطوط کی بھری پڑی ہے، یہ ریکارڈ ہے. سب باہر وہاں پہنچ گئے، خط دکھائے، عصر کی نماز ظہر کی پڑھی، 18,000 پیچھے ڈکوتے نہیں تھے، اور عصر کی پڑھی تو چند لوگ پیچھے تھے، سب چند لوگ. وہ مجھے قیدم ہنسی بھی آ جاتی ہے تو قیدم وہ واقع ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہاں تو ڈرتے میں نہیں کرتا، لیکن اب تو میں ویسے سنا رہا ہوں، سنانے کی حد ہے. تو جب میں عصر کی نماز پڑھاتا ہوں تو عصر کی ابھی میں پیچھے مڑ کے بیٹھتا نہیں، پیچھے آدھی سب خالی ہو چکی ہے، تو مجھے فوراً وہ کوفہ والا واقعہ یاد آ جاتا ہے. یہ تو اس کی مثال ہے. یہ نہیں میں ترغیب کے حوالے سے نہیں، غیر حال بندے کو تقاضا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، یہ تو ویسے میں وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے اس کے سبب سے. تو ہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر ساری صورتحال، تو وہاں بالآخر نوبت یہ آئی کہ 3 دن پہلے پانی بند کر دیا گیا. بعض مورخین نے لکھا ہے انہی کی زبانی، کیوں تاریخ انہی کی ہے، تو جو آج جو کل وہ اپنا سارا کچھ کریں گے، جو آج کر رہے ہیں یا 10 دن کی دفعہ الٹے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے پانی بند ہوا، بعض کہتے ہیں کہ صرف چند گھنٹے پانی بند ہوا، باہر پانی بند ہوا. تو اس کے بعد فرمایا کہ شیبر نے، حسین میرے ساتھ فوج ہے، تیرے ساتھ کیا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے. حسین اقتدار لے لو، یہ سب کچھ مل جائے گا، جنگ نہ کرو، جان بچا لو، یہ سب کچھ لوٹ پٹ جائے گا، بچا لو، خزانہ مل جائے گا. فرمایا کہ میرے پاس خزانہ وہ اوپر والا دینے والا ہے، میرے پاس اتنا خزانہ. بہرحال ترتیب کے ساتھ جس طرح واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، وہ تو حد سے تجاوز کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن ظلم کی انتہا ہونے کر دی. پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے آپ کا سر مبارک جو تھا وہ نیزے کے اوپر جب اٹھا کے قافلے کے اندر اس کے اندر دکھایا گیا، لشکر کے اندر ان کو یقین ہو گیا کہ اب واقعی حسین جو ہے نمایاں لویال کے شہید ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد اس عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا سونے کے تخت کے اندر. اگلی بات جو ہے یہ بات گھڑت بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. پھر یزید کے دربار میں پیش کرنے کے بعد یزید نے چھڑی لی اور دانتوں پہ مارتے رہے، ٹھکورتے رہے اور باتیں کرتے رہے، کہتے رہے کہ بھائی دیکھا جو میں نے کہا تھا میری مان لیتے تو کامیاب ہو جاتے، آج یہ نوبت نہ آتی. یہ بات محدثین نے رد کی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی متشدد مسائل کے اندر شخصیت ہے، اور انہوں نے لکھا رأس کتاب ہے رأس الیقین کے اندر، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سر مبارک شام لایا گیا، نہ قافلے کے ساتھ دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک مدینہ منورہ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو پہ مدفون ہے.
نشانی نہیں ہے، لیکن ان عربوں نے ظاہر نشانی رکھی ہوئی جانتے ہیں وہ تو، لیکن انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، یہ ساری مان گراتے ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی باتیں، یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کل جو سی ٹی ڈی کا محکمہ ہے، جو سی ٹی ڈی صرف دیوبندیوں کو قتل کرنے کے لیے شہباز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، ٹھیک ہے، بعض لوگ سجائیے ہوں گے، بعض لوگ کسی، ہمیں تو کسی کے ساتھ غرض نہیں، ہمیں تو ایک ہمارے ایس ایچ او مہربان دوست ہیں تو وہ کئی دفعہ مذاق میں پوچھتے ہیں کہ صاحب ووٹ کس کو دینا ہے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ نے کس کو دینا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جس کو بھی دیا ڈنڈا ہمارے ہاتھ ہوگا، ڈنڈا ہمارے ہاتھ ہوگا۔ میں نے کہا اگر محسوس نہ کریں تو ہم نے جس کو بھی دینا ڈنڈا ہمارے سر لگنا ہے، اس لیے ہم تو سب کے ساتھ جائیں۔ تو یہ سی ٹی ڈی جو موجودہ ہے یہ بھی تو عبید اللہ ابن زیاد کا، یہ ابن زیاد کا محکمہ ہے۔ یہ شہباز شریف نے صرف دیوبندیوں کو مارنے کے لیے اسپیشل یہ بنایا تھا۔ میں پوچھ رہے آپ کو، ایک میں ویسے عام بات نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے سب سے پہلے سی ٹی ڈی کا محکمہ اس نے عرض وجود میں لا کر 10,000 لوگوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا اس نے، جو حسین کو ماننے والے تھے۔ پھر ایسے سب کو پکڑ تکڑ کر کے ان کو ایسے سب سے شہید کرنا شروع کیا۔ یہ سب سے پہلے سی آئی ڈی کا سسٹم جو تھا، یہ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، انہوں نے محکمہ بنایا تھا، لیکن سی ٹی ڈی کا جو محکمہ ہے یہ کس نے بنایا سب سے پہلے؟ ابن زیاد۔ اور اللہ نے کیسے انتقام لیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جس سونے کے تشت کے اندر اس کے دربار میں پیش کیا گیا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اسی سونے کے تشت کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کا بھی سر پیش کیا گیا تھا گورنر کے سامنے۔ میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، صورت کا اور آل رسول اہل بیت کی عظمت کا ہم کہاں حق ادا کر سکتے ہیں؟ طبیعت ہے یہ تیری سنا ہم کیا بدی کے شوربہ، ہم تو یہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو تھوڑا سا آپ کا وقت جو لیا، آپ کو تکلیف دی، یہ آپ جو آپ نے سبق فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اکٹھے ہوئے اس محبت آل رسول میں آپ اکٹھے، ہم سب اسی میں اکٹھے ہوئے۔ ہم مطلب یہ ہے کہ ہم تب ہی اپنے آپ کو حسینی بھی کہلوائیں گے، ہم تبھی اپنے آپ کو حسنی بھی کہلوائیں گے، ہم تبھی اپنے آپ کو علوی بھی کہلانے کے قابل ہوں گے کہ جب ہم ان کی سیرت اور صورت اپنے اندر لائیں۔ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہمیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ سچی محبت نصیب کرے۔ محبوب علیہ السلام نے آخری فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ کیا چیز ہے؟ ایک کتاب اللہ، ایک اس کے بعد آل بیت، میرے آل بیت کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، میرے آل بیت کے ساتھ وفا کا معاملہ کرنا۔ یہ اکثر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم مانتے نہیں، ہم تو جب تک مانے نہیں ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور جو آل بیت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اگر سوئی کے برابر بھی، سوئی کے نکے کے برابر بھی اگر وہ تھوڑی سی بھی کمزوری رکھتا ہے اپنے دل کے اندر آل بیت کے متعلق، وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حضرات کے ساتھ سچا پیار نصیب فرمائے، ان حضرات کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بے جوڑ کہا، اللہ رب العزت میں جو کمی بیشی ہوئی ان کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارا یہ بات قبول و منظور فرمائے۔ الہ العالمین تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کی حال کا ذکر کا حق ادا تو نہیں ہو سکتا، نہ ہم کر سکتے۔ الہ العالمین ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کے حق میں جو ہم نے جو ہے، جو ہم تیری توفیق سے ہماری زبان سے ادا ہوئے، ان کو قبول و منظور فرمائے، ان کی محبت ہمیں سچی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق نصیب۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نئی نسل کو ان کے ساتھ سچا پیار نصیب فرمائے۔ آل رسول کے ساتھ، ازواج رسول کے ساتھ، اصحاب رسول کے ساتھ الہ العالمین ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین کامل محبت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کو اپنا استحکام نصیب فرمائے، اگر انہیں بیرون جملہ شرور فتن سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک